کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس سبق کا جو ہے کانٹینٹس یعنی فہرست آپ نے لکھنی ہے. تو سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر کو جو آپ ہے بلیک پین سے لکھیں گے اور اس کے بعد جماعت کا کام آپ بلیک پین سے لکھیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے کانٹینٹس ہیں اس کو آپ بچے بلو پین سے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. صرف سبق کا نام اور جماعت کا کام جو ہے آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے. تو اس کی فہرست کو پڑھتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوالات کے مختصر جوابات. تفصیلی جواب دیں. خالی جگہ پر کریں. درست جواب پر دائرہ لگائیں. مشقی سوالات. ٹھیک ہے. یہ اس مسجد نبوی کی تعمیر کا جو سبق ہے اس کے یہ کانٹینٹس ہیں. ان کانٹینٹس کو اپنی کاپی پہ لکھنے کے بعد آپ لوگ اس کے سوال جواب کو اپنی کاپی پر کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. دیکھیں بچوں میں نے اس جو سوال جواب آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے وہ سارے میں نے آپ دیکھیں بلیک پین سے لکھ لیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے صرف سبق کا نام سوال جواب اور جو سوال ہوں گے وہ بلیک پین سے لکھیں گے. ان کے جواب آپ نے بلو پین سے لکھنے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات. اور کام اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلاس میں کیا کرتے تھے. اب اس کا سوال جواب ہے. اس کا سوال نمبر 1 ہے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر میں قیام کیا. جواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے پہنچے تو ہر انصاری کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی جس جگہ جا کر بیٹھے گی اسی جگہ میرا قیام ہوگا. اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. سوال نمبر 2 زمین کی قیمت کا معاملہ کس طرح حل کیا گیا. جواب مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین کے مالک اس کی قیمت لینے کو تیار نہ تھے کیونکہ انہیں مال و دولت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے تھا. لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا. لہٰذا زمین کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو 10 دینار میں خرید کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی قیمت ادا کی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا. سوال نمبر 3 صفا سے کیا مراد ہے. مسجد کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا قائم کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا ہے. یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرتے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا. جن اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 مسجد کی تعمیر کس طرح کی گئی. جواب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین لی گئی تھی سب سے پہلے اس جگہ کی صفائی کی گئی اور گارے اور مٹی کی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کی گئی جس کی نچلی چھت کھجور کے پتوں سے بنا کر اس پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا. اس مسجد کو بنانے میں نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کام کیا. اینٹیں بنائیں اور اٹھا کر لگائیں. بہت جلدی اس چھوٹی سی مسجد میں نماز کی ادائیگی ہونے لگی. سوال نمبر 5 مسجد نبوی میں توسیع کیوں کی گئی. جواب ہے جیسے جیسے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی یہ مسجد چھوٹی پڑنے لگی تو اس کو مزید بڑھانے کی تجویز پیش ہوئی اور اس میں توسیع کی گئی تاکہ مسلمان سکون سے نماز ادا کریں اور دینی معاملات پر بیٹھ کر آرام سے مشورے کریں. آگے ہے تفصیلی جواب دیں. اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ ایک ہی ہے. سوال مسجد نبوی کی فضیلت بیان کریں. جواب مسجد نبوی صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک عظیم دینی درسگاہ کا درجہ رکھتی تھی. یہاں سے علم و ہدایت کی روشنی دنیا میں چاروں طرف پھیل گئی. ایک طرف یہ مسجد مسلمانوں کی سیاسی معاشی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی تو دوسری طرف مجاہدین اسلام کی تربیت گاہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھی. مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا. محلہ کی مسجد میں یہ ثواب 25 گنا زیادہ ہو جائے گا. جامعہ مسجد میں 500 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. مسجد اقصیٰ میں 25,000 گنا بڑھ جاتا ہے اور میری مسجد میں 50,000 گنا ہے جبکہ مسجد حرام میں 1,00,000 گنا تک ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا بیٹے ادھر بھی آپ نے 50,000 گنا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے فوت نہ ہوئی ہو یعنی اس نے کوئی بھی نماز بعد
جماعت کے بغیر ادا نہ کی ہو تو اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے اور نفاق سے اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں، جو شخص میری مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے نہ آئے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دوسروں کے مال کو للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ان سوالات کو آپ نے اپنی کاپی پہ اتارنا ہے فہرست لکھنے کے بعد، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سوال جو ہوگا اور سبق کا نام، ہیڈنگ، اور اس کے بعد جو سوال ہوں گے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنے ہیں اور ان کے جوابات کو آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔